سب کی حاجتیں بنتے مرادیں پوری فرمائے۔ اور خصوصی دعا ہے، یہ دعا اس لائق ہے کہ آمین کہا جائے تاکہ ہمارے یہاں آنے کا مقصد پورا ہو جائے۔ پروردگار باب الحوائج مولا عباس اور کائنات کا سب سے بڑا سخی پاک حسین کی عزت و عظمت کے صدقے میں ہم سب کے گناہ معاف فرمائے۔ مالک الملک ہمیں سیدوں کا ذکر سن کے سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے ایسی صلوات پڑھیے کہ مولا حسین کی اماں ہم سب پہ راضی ہو جائے۔ اجازت ہو میرا خیال ہے پڑھنے والے ہمارے بھائی ہیں، اس کے بعد 2-3 ذاکر اور بھی ہیں، تو آج جشن کوئی لمبا نہیں ہوگا، 20-25 منٹ کی حاضری ہے، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ جلدی بات کو قبول فرمائیں گے۔ مالک الملک آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ سرکار اجازت، بسم اللہ کریں۔ مالک آپ کو سلام علیکم۔ بابا جی شعبان ہے اور 2 مہینے ایسے ہیں جن کے بارے میں حدیث بچے بچے کو آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ رمضان میرا مہینہ ہے اور رسول فرماتے ہیں شعبان یعنی رمضان اللہ کا ہے اور شعبان مصطفیٰ کا ہے۔ یہ 73 فرقوں کے علماء نے حدیث کی کتابوں میں اپنی اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ میں دوبارہ لفظ دہراتا ہوں، رمضان نہیں ہوتا، رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان پاک مصطفیٰ کا مہینہ ہے۔ حلال زادو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ تو ربیع الاول میں آئے ہیں، سنی بھائی کہتے ہیں آپ 12 کو آئے، شیعہ بھائی کہتے ہیں آپ 17 کو آئے، یہ تو 5 کا فرق تھا، یہ میرا خیال ہے قیامت تک جاری رہے گا۔ تو یا رسول اللہ آپ تو آئے ہیں بسم اللہ کرنا، آپ تو آئے ہیں ربیع الاول میں، تو آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ میرا مہینہ شعبان ہے؟ فرمایا خاموش، ربیع الاول میں میں 1 بار آیا ہوں، شعبان میں بار بار آیا ہوں۔ سلامت ہے کہ میرے بھائی قریب بیٹھے ہیں جی، خدا آپ کو سلامت ہے۔ اگر میں جناب سے پوچھوں، طالب دین بھی تشریف فرما ہے، کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہو گیا، شعبان مصطفیٰ کا ہو گیا، میں آپ سے پوچھوں امام حسین کا مہینہ کون سا ہونا چاہیے، تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ محرم آئے گا۔ آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ محرم ہے۔ اچھا اب آپ نے ذرا غور سے سمجھا ہے، رمضان ہے اللہ کا مہینہ اور محرم ہے میرے مولا حسین کا۔ اب ذرا دیکھیے، آپ کو یہ نہیں محسوس کرنا کہ میں کوئی مقابلہ کروا رہا ہوں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ نے سیدوں کو عزتیں کتنی دی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اس لفظ پہ ہر حلالی کے آواز میں مرتبہ آئے گا۔ رمضان میں رحمت کے دروازے کھلتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے قبلہ موجود ہے کہ ایک دروازہ ایسا ہے جسے باب الریحان کہتا ہے، جس سے فقط روزہ دار گزرے گا، یعنی اللہ نے جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں۔ ایک بندہ مجھے بابا جی کہہ رہا تھا، شاید لوگ کہیں کہ یار کیسی علمی بات ہے، داد کم آئے لیکن آپ نے یاد کرنی ہے۔ شاید ہی مجھے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے مولوی صاحب کہ اللہ کیا چاہتا ہے، جنت میں زیادہ بندے جائیں یا جہنم میں؟ تو میں نے کہا کہ اللہ چاہتا ہے جنت میں زیادہ لوگ جائیں۔ کہتا ہے دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا دلیل یہ ہے دوزخ کے 7 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، اور یہ حدیث ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے کہ میرے زیادہ بندے کدھر آئیں؟ جنت میں، اسی لیے اس نے ایک دروازہ اضافہ کرا۔ میرے محترم سامعین، اب آپ نے پیار سے اپنے پنڈ کو، فتح پور کو، خیر اللہ کو، سجدہ کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ نیاز کا کانسیپٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ 7 کو نیاز کون دیتا ہے، 8 کو نیاز کون دیتا ہے، 9 محرم کو حسین کا صدقہ کون نکالتا ہے، 10 محرم کو نیاز کون دیتا ہے، 20 کو نیاز کون دیتا ہے، 25 کو نیاز کون دیتا ہے، اعلان کون کرواتا ہے آج 30 محرم ہے حسین کی نیاز۔ یہ نیازیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ اور مجھے جملہ سنیے، رمضان میں بھی جنت ملتی ہے مفت، اور خدا کی قسم محرم میں بھی جنت ملتی ہے۔ فرق یہ ہے رمضان میں اللہ دیتا ہے، محرم میں حسین دیتا ہے۔ دونوں کی عطا میں فرق یہ ہے بابا جی، اللہ پہلے بھوکا رکھتا ہے پھر جنت دیتا ہے، حسین پہلے لنگر دیتا ہے پھر جنت دیتا ہے۔ خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے جی، بسم اللہ کریں، ہر حلالی بولے جی مل کے پوری قوت سے، آئے داری مالک آپ کو سلامت رکھے۔ سرکار بہت شکریہ جی، بسم اللہ۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ میں نے ایک حدیث کا ترجمہ پیش کرنا ہے، اور وہ حدیث ایسی ہے کہ آپ کے بچوں کو بھی آتی ہے۔ بابا جی آپ کے معصوم بچوں کو حدیث حفظ ہے، لیکن لوگ پوچھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی مولوی صاحب یہ بتائیے کہ یہ تو سمجھ آتی ہے کہ 2 طرح نواسہ نانے سے ہے، اس کی سمجھ نہیں آتی کہ نانا نواسہ سے کیسے؟
اور یہ تو حدیث ایسی ہے کہ سنی بھائیوں نے بھی لکھا اپنی کتابوں میں، حسین و منی بچے بچے، اور یہ حسین کا موضوع ہے کہ یہ عربی میں حدیث بچے بچے کے حفظ ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں بابا جی کہ مولوی صاحب نواسا تو نانے سے ہوتا ہے، یہ نانا نواسے سے کیسے ہو گیا؟ تو پھر علماء لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 شعبان سے لے کے 10 محرم تک حسین محمد سے تھے، اب کربلا سے لے کے قیامت تک مصطفیٰ حسین سے ہیں۔ اس میں نو ڈاؤٹ ہے، ٹھیک ہے، اچھی تو نہیں ہے، لیکن میں چونکہ آپ کا وہ نوکر ہوں جس کا کام ہے قرآن حدیث کو علماء کی زیر نگرانی آسان کر کے پیش کرنا، میں جناب کے سامنے 3 نام لیتا ہوں، 3 نام، 3 پاک سیدوں کے نام لیتا ہوں، آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ وہ نام اپنے ذہن میں رکھنے ہیں۔ آج کے بعد آپ کو کبھی بھلیکھا پڑے گا ہی نہیں۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، جس جس کی آنکھیں کھلی ہیں، نبض چل رہی ہے، دماغ ممبر کی طرف ہے، وہ تو آج مشکل حل ہو لگی جب مشکل کشا علی کے صدقے میں 3 نام سٹیپ بائی سٹیپ لکھے، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ رسول نے کیا کہا تھا، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں نے ابھی نام ہی لینے ہیں اور آپ نے بول پڑنا ہے، کیونکہ آپ کی معرفت بڑی اچھی ہے۔ یہ دیکھیے پہلا نام لکھیے پاک محمد، پھر لکھیے حسین، پھر لکھیے علی اکبر، اور آپ کو سمجھ آ جائے گی میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ بادشاہ آپ کے ہاتھوں میں سلامت رکھے، جی بسم اللہ کرا دی، مل کے اونچا نعرہ حیدری، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بابا جی اب میں آ رہا ہوں جشن پاک کی ابتدا پہ، میرے خیال 5 منٹ ہو گئے، 15 سے 18 منٹ اور پڑھتے ہیں اور اپنے بھائی کو ممبر دیتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اب بابا جی میں پہلا فکرہ کہنے لگا ہوں۔ میرے محترم سامعین، آپ کو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مشہور و معروف روایت ہے، اور بالخصوص ہمارے جو سنی بھائی ہیں وہ جمعے کے دن خطبوں میں جو شبان میں جمعہ آتا ہے نا، اس میں یہ روایت پڑھتے ہیں کہ ایک نوکر نے جا کے کہا کہ یا رسول اللہ مبارک ہو آپ کا نواسا آیا ہے۔ تو سرکار پہنچے، پیار کیا، مولا علی سے پوچھا کہ کیا نام رکھا ہے، تو مولا علی نے کہا کہ میں آپ سے سبقت نہیں کر سکتا، جب آپ بڑے موجود ہیں تو آپ ہی بتائیں گے نام کیا ہے۔ تو سرکار نے کہا کہ میں چونکہ مجھ سے بھی ایک بڑا ہے میں اس سے پوچھتا ہوں۔ تو پھر ادھر سے آواز آئی کہ علی ہارون جیسا ہے، ہارون کا پہلا بیٹا شبر تھا، علی کا بیٹا حسن ہے، ہارون کا دوسرا بیٹا شبیر تھا، اس لیے علی کا بیٹا حسین ہے۔ یہ ہماری روایت موجود ہے، میں اسے ڈینائی نہیں کر رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہے، یہ بالکل صحیح ہے، چونکہ جیسے شادی قرآن کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، اسی طرح حسین کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے۔ سمجھ آئے تے کنجوسی نہیں کرنی، میں بڑا جملہ پہلا تے بڑا جملہ ہونا کر لگا۔ مولوی صاحب تو کہتا ہے کہ ایک بچہ آیا اور اس کا نام 3 شعبان کو حسین رکھا، سر پہ قرآن رکھ کے بتا اگر حسین ذاکر صاحب 3 شعبان کے بعد حسین ہے تو آدم کی توبہ کس سے قبول ہوئی تھی؟ بابا جی مولا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ اب آئیے جی بسم اللہ بابا جی بسم اللہ کرا، میرے توجہ رکھنی آپ نے، حسین مجھ سے ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ حدیث بار بار پڑھی جائے، حسین مجھ سے اور میں بھائی ساؤنڈ والے بھائی تھوڑا سا آواز بہتر ہو سکتا ہے اس سے، تھوڑا سا یہ ٹاٹا پن کم ہو جائے، بیس دے کے والیوم بڑھائے تھوڑا سا، ایک مطلب مل کے بولی تھی میں حسین سے ہوں اور حسین اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ جب آپ میرا خیال ہے خیملہ پور میں محرم میں آپ سبھی ہوتے ہیں تقریباً، تو مجلس و ماتم کے بعد بابا جی مائک پہ آ کے زیارت پڑھاتے ہیں، کبھی آپ نے پڑھی ہے بابا جی کے پیچھے زیارت؟ جمعے کے دن بھی پڑھاتے ہوں گے بعد الجمعہ، اور ہر نماز کے بعد بھی پڑھاتے ہیں السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا نور اللہ، السلام علیکم یا باعث الہدیٰ۔ یہ ہماری زیارت ہے جو ہمارے ماتم کے بعد بھی ہوتی ہے، ہمارے جمعے کے بعد بھی ہوتی ہے، ہماری عید کے بعد بھی ہوتی ہے، اور ہماری ہر نماز کے بعد یہ زیارت ہوتی ہے۔ یعنی شیعت کا ماتم ہو یا نماز، اس کا اینڈ محمد پہ سلام ہے۔ بابا جی میرے بارے میں پھر جملہ دہرا رہا ہوں، میں پھر جملہ، میرے سنی بھائی توجہ فرمائیں جی، میں پھر جملہ دہرا رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں شیعت کا ماتم ہو یا نماز، یعنی امام بارگاہ ہو یا مسجد، جمعہ ہو یا ہفتہ، ہماری عبادت کا اینڈ چاچا جی پاک مصطفیٰ پہ سلام ہے۔ اب آئیے سنی بھائی کیا کرتے ہیں، کوئی بات نہیں پنکھا ہل رہا ہے، سنی بھائی کیا کرتے ہیں، وہ جب اذان دینے کے لیے مسجد میں آتے ہیں تو سوئچ کو آن کر کے ایک لفظ کہتے ہیں اللہ اکبر سے پہلے، کیا صدقے جاواں اللہ آپ کو سلامت رکھے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک سید یا حبیب اللہ۔ اس کا مطلب ہے شیعہ بھی مصطفیٰ پہ سلام کرتے ہیں، سنی بھی مصطفیٰ پہ سلام کرتے ہیں۔ اب ہم نے جب قرآن سے دیکھا کہ اور کون کون مصطفیٰ پہ سلام کرتا ہے تو قرآن نے گل ہی مکا چھڑی، قرآن کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا
अय्युहल्लज़ीन आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, जिसका मोटा मोटा तर्जुमा यह है, छड्डो मखलूक नू, खुद अल्लाह भी सलाम करता है, उसके फरिश्ते भी सलाम करते हैं, सवा लाख अंबिया भी सलाम करते हैं, कुरान सलाम करता है, तौरात सलाम करती है, इंजील सलाम करती है, सबूत सलाम करती है, कायनात का एक एक फरिश्ता, एक एक नबी, एक एक वली, हत्ता के खुद खालिक अकबर भी मुस्तफा पे सलाम करता है। जिन्होंने समझ आए कंजूसी नहीं करनी, पता चलना चाहिए आपके चेहरे गुलाब के फूल जैसे हो गए हैं और वाकई आप जश्न सुनने के मूड में हैं। इसका मतलब है जमीन को देखा तो शिया और सुन्नी सलाम करते हैं, आसमान को देखा तो अल्लाह और फरिश्ते सलाम करते हैं। इसीलिए कि शिया शायर ने बाबा जी कहा था, मेरे नबी को जमाना सलाम करता है मगर हुसैन को नाना सलाम करता है। बादशाह के हाथों को सलाम बिस्मिल्लाह करना बाबा जी मौला आपको सलामत रखे। मेरे मोहतरम सामीन, आमतौर पे लोग पूछते हैं, लोग कहते हैं जी शियो ये बताओ कि तुम जश्न भी मनाते हो, मौला हुसैन के मुहर्रम भी करवाते हो, क्या फायदा है इन मजलिसों का? तो मेरा जी चाहता है मैं आपको दो तरीकों से पाक हुसैन की मजलिस का फायदा बताऊंगा। कितने तरीकों से? दो। सारे तैयार? पहला तरीका दुनिया में क्या फायदा है और दूसरा तरीका दीन का क्या फायदा है। लो जी पहले दीन का फायदा सुन लीजिए ताकि छोटे बच्चे बैठे ये भी मुतमिन हो जाए। बाबा जी दीन का फायदा ये है मौला हुसैन की मजलिस का कि किसी भी मसलक के चाचा जी 80-80 साल के मौलवियों से पूछा जाए, 80 बिस्मिल्लाह करा 80 साल के मौलवियों से कि मौलवी साहब तारीख में कुछ जंगें हुई हैं आपस में, उनमें हक पे कौन था? कुरान मिंबर पे लाइए, पता है मौलवी क्या कहते हैं? वो तो मैं तो हम तो ये तो लेकिन तो बात तो फिर वो मैं तो वो भी तो अपने ही थे ना। तेरे 80-80 साल के मौलवी कुरान की कसमें डरते हैं बात करने से। ये फायदा है मजलिस हुसैन का। मेरे किसी रिक्शा चलाने वाले की चिंची रोक के पूछो शिया ये बता हक पे कौन था, वो आंदा है भी को पूछने वाली गल है, वो बेअली रहमतुल्लाह बुग़्ज़ अली लानतुल्लाह। बाबा जी किसका फायदा? ये कहां से आया? ये इतना बिलीफ इतने कॉन्फिडेंस कहां से आया? ये मजलिस हुसैन से आया। अच्छा ये हो गया दीनी फायदा कि आराम के साथ बड़े बड़े मसले बंदा हल कर सकता है अगर वो हुसैन की मजलिस में बैठता है। ये हो गया दीनी फायदा। अब सुनिए दुनियावी फायदा क्या है, और ये फायदा आपने पहले आराम से सुनना है, सुन के चित्त के दिल पे पेश करना है। दिल गवाही दे तो फिर बोलना है, साह लेके बोलिया जी। ये थोड़ा फायदा है हुसैन की मजलिस ही का सदका तो है कि जितने भी खुद कुछ बम्बार फटे हैं उनमें एक भी शिया नहीं था। एक बंदा भी जिसने अपने आप को चाचा जी बम बांध के फाड़ा है आज तक एक भी शिया नहीं। क्यों? मजलिस का सदका। अब आप सोचिए वो कैसे? भाई वो ऐसे है कि अभी जिंदाबाद करो जिंदाबाद, ताकि आपको किताब भी ढूंढना पड़े, आपको अभी नेट से मिल जाए, अभी मिल जाए ताज़ा जिंदा मौजूदा। वो ये है कि पीपल्स पार्टी के इंटीरियर मिनिस्टर थे यानी वजीर दाखिला रहमान मलिक साहब, जिनको सूरह तौहीद बड़ी अच्छी याद है। थोड़ी क्या बात है, बड़ा बड़ा जिंदा मजमा बैठा है चूंकि जी बिस्मिल्लाह करना, चूंकि आपको पता है कि जश्न है तो जश्न बाबा जी थोड़ा सा मुस्कुरा के सुनना चाहिए। बाबा जी हमारे इलाके में गुजरावाला में एक जगह है मद्दू खलील, तो वहाँ बुजुर्ग हैं वो तकरीबन सारे चौधरी चट्ठे और वड़ैच हैं, तो मुझे हर साल वो हमसे भी इन्वाइट करते थे। जब मैं पहली मरतबा गया तो परेशान था मैं। 3 मजलिस मैंने पढ़ी, मैं आपको पता है आपका भी मैं नौकर हूँ, 10-12 मजलिस मैंने पढ़ी, आपको पता है मैं जरा ऐसा पढ़ता हूँ कि मोमिन बोलते हैं। वो चुप। तीसरी मजलिस में मैंने कहा बाबा जी मजा नहीं आ रहा। एक बाबा बोल कहता बड़ा मैं कहा बाबा जी फिर बोलते क्यों? बाबा जी ने बड़ा सोना जवाब दिता, आंदा जागा पुत्र जी असा ही बोलना तो तेनू कर नहीं सकते। तो बाबा जी कहीं ऐसे भी लोग होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मजमा मोहतरम कैसा है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ बोल रहे हैं और मैंने अभी इशारा ही किया और जनाब समझ गए। बाबा जी इस रहमान मलिक देखिए अब दौर ऐसा है ना कि मुझे चाहिए कि मैं जश्न के साथ साथ इल्मी हालात हाज़ा भी जनाब तक पहुँचाऊँ। जश्न तो जाकर पढ़ते हैं, उनके पास हज़ारों अच्छी चीज़ें हैं, मुझसे बेहतर पढ़ने वाले लोग हैं। तो पार्लियामेंट के सामने भाई खड़े हो के ना, पढ़े लिखे भाइयों, कैमरे वाले भाई, साउंड वाले भाई आप भी सुनिए,
کہ پارلیمنٹ کے سامنے کھڑے ہو کے رحمان ملک نے کہا تھا کہ ہم نے سراغ لگا لیا ہے کہ کس طرح خود کش بمبار تیار کیا جاتا ہے۔ لوگوں کیا ساڑھا ملک تباہ پہ ہوتا ہے، 10 مار فٹافٹ۔ انہوں نے کہا بھائی جی طریقہ واردات یہ ہے کہ وہ 15-18 سال کا بچہ وہ لے جاتے ہیں وزیرستان میں، پشاور اللہ، اور وہاں جا کے وہ ایک مصنوعی جنت تیار کرتے ہیں، اور اس بچے کو کہتے ہیں کہ پتر جے سنی شیعہ نو مار کے آئے گانا سنیاں دیا تراویاں چ وڑ جا تے شیعہ دے ماتم چ وڑ جا، کوئی 15-20 سنی مار آیا تے 15-20 شیعہ مار آیا، یہ دوویں گھر کافر نے، انہوں نے مار آیا تے پتر پھٹ کے تو ایتھے آئے گا۔ اچھا اب آپ کو کیا تواڈی ہوں تو صدقے جانا، آپ کو پتا ہے کہ جنت کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہاں شراب کی نہریں ہیں، وہاں دودھ کی نہریں ہیں، وہاں حوریں بھی ہیں جنہوں کو کبھی جنوں انس نے مس نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے جو ان لوگوں نے جنت بنائی ہوئی ہے وہاں دودھ بھی ہوگا، صدقے جاواں تواڈی سمجھ رکھ کے، وہاں چلو شراب کی نہر نہیں تو بوتلیں تو ہوں گی نا جی، اور دودھ کی چلو نہر نہیں تو ڈرمیاں تو ہوں گی، اور بابا جی کو حوریں بھی ٹوٹی بھجی۔ بابا جی ایسا نہیں ہے نا، نہیں، اس کا مطلب ہے انہوں نے کچھ جنت ٹوٹی بھجی جنت بنائی ہے نا۔ اور یہ کہاں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے؟ پارلیمنٹ کے دل کردا ایتھے روک کے تے گل کراں تے پھر نہ تسی بھلا کڈے کو ایڈے نوجوان بیٹھے ہو، بھلا کنا کو تھوڑا اثر ہے دین دے وچ، کنا کو تانوں سمجھ ہے۔ پارلیمنٹ وہ ادارہ ہے جس کے بارے میں آئین ہے کہ جب تک بندہ آرٹیکل 62-63 پہ پورا نہ اترتا ہو، یعنی 62، میں راتی پوچھا فیصلہ باد میں کہا 62-63 کی ہوندا ہے، انہاں کہا 60 تے 2 باڑ تے 60 تے 63۔ گل حسد کے جہاں اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو 62-63 کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم دھیان نہ بھائی نوجوانوں دھیان نہ سنیں، وہ کہتا ہے جی خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے ملک پاکستان، اللہ آپ کو سلامت رکھے، ہمارے ملک پاکستان کے بابا جی پارلیمنٹ میں ایم پی اے، ایم ایل اے، وزیر اعظم، صدر مملکت یا سینٹر وہ بن سکتا ہے جو صادق بھی ہو۔ ایک صادق ہوتا ہے چاچا صادق، ایک ہوتا ہے تایا امین، وہ نہیں، صادق امین یعنی ایسا شخص جو ظاہراً پاک ہو، پاکیزہ ہو، اندر کھاتے ہیں اللہ جانتا ہے انسان کیا ہے، لیکن اس کا جو ظاہر باوجود جو شرائط پیش نماز کے لیے ہیں وہ ٹھیک ہو، یعنی موٹا موٹا 2-3 جملے سن لیجیے، موٹے موٹے یہ کہ اس نے زنا نہ کیا ہو، اس نے ڈاکہ نہ ڈالا ہو، اس نے شراب نہ پیا ہو، صدقے جاواں حق غصب نہ کیا ہو، یعنی ایسا شخص ہو جس نے کبھی شراب کو منہ نہ لگایا ہو، وہ اس لائق ہے ذاکر صاحب کہ وہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں آنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ سمجھ آئے کہ کنجوسی نہیں کرنی ہے، 4 شبانے مولوی جی سر پہ قرآن رکھ کے بتائیے، جب پاکستان کی اسمبلی کا یہ معیار ہے، محمد کی اسمبلی کیسی ہونی چاہیے؟ بادشاہ کے ہاتھ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جب اسلامی مملکت جمہوریہ پاکستان جو 1947 14 اگست کو مارچ وجود میں آیا، جمعہ جماعت نے ابھی ہمارے ملک پاکستان میں ایسے بزرگ بھی ہیں جنہوں نے اسے آزاد ہوتا ہوا دیکھا ہے۔ اگلے دن ٹی وی میں بتا رہے تھے جو 100 سال سے بھی اوپر لوگ ہیں، اللہ ان کی مزید لکھی دراز سنائے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اسے بھائی جان بنتا ہوا دیکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر پاکستان کی پارلیمنٹ چونکہ مملکت اسلامیہ ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، تو لفظ اسلامی اس کے ساتھ جڑتا ہے، اس لیے آئین میں یہ لکھا ہے کہ اس کا ایم پی ایم ایل اے کم از کم، آپ پتہ ہے میرا کہنے کا مطلب کیا ہے، انج سمجھ لو جو میں لکھے ہے کہ جیسے خطیب جمعہ ہوتا ہے نا، جیسے بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں، خطیب جمعہ ہوتا ہے جس کا کردار، جس کی شکل و صورت کردار پاک و پاکیزہ ہوتا ہے، ایسا پاک و پاکیزہ بندہ ہو تو کم از کم وہ پاکستان کا ایم پی اے یا ایم ایل اے بننے کی ایبلٹی رکھتا ہے۔ مولوی صاحب پھر مصطفیٰ کی اسمبلی کیسی ہونی چاہیے؟ قرآن سر پہ رکھ کے بتا، کہیں تو نے محمد کی اسمبلی میں کوئی ایسا تو نہیں بٹھا دیا جسے سگا بیٹا کہے مجھے کوڑے وہ مارے جس نے خود کبھی نہ لیا۔ بادشاہ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، چتری خدا آپ کو سلامت، سارے بولیے جی، ہر حلالی آئے دری بسم اللہ کرنا۔ بابا جی وہ کہتا ہے پارلیمنٹ کے سامنے کھڑے ہوتے وہ کہتا ہے کہ بھائی جی انہوں نے ایک مصنوعی جنت بنائی ہے، وہاں یہ بچے کو لے جاتے ہیں اور جا کے کہتا ہے پتر اوتھے پھٹے گا تے ایتھے آئے گا۔ میں جناب کے سامنے پیش کر رہا تھا کہ یہ مجلس حسین کا صدقہ ہے کہ ایک بھی شیعہ بچہ خود کش بمبار نہیں بنا۔ اب آپ پوچھے کیسے؟ وہ ایسے کہ یہ بچے کو لے جا کے گمراہ کرتے ہیں، تو میری مجلس میں آ، میرے کسی بھائی جان
میرے کسی 8-10 سال کے شیعہ بچے کو لے جا، اس کے ماں باپ کو اس کی زندگی کی ضمانت دے کے لے جا کہ انہوں ہوندا کچھ نہیں، تو چل نال 10 سال کا بچہ لایا جڑا ایتھوں ملسا سنتا ہے اور خدا کا بڑا بڑا جملہ کرے گا، اسے مولوی کو کہے 80-90 سال کے مولویوں کو کہ اسے گمراہ کر کے دکھائیں، اس 10 سال کے میرے بچے کو جو شیعہ ماں کا بچہ ہے اس نے جا کے وہ کہیں پتر او ہورا نہیں، او شراب دیا بوتل نہیں، او دودھ دیا ڈبیاں نہیں، آ فروٹاں کا ڈھیر لگائی، اگر تو وہاں پھٹے گا تو چونکہ یہ جنت ہے تو یہاں آئے گا۔ میرا نہیں خیال، میری 10 سال کی ذاکری میں اس سے بڑا جملہ ہے، مہربانی کر کے دونوں ہاتھ اچا چک کے اچھی اپنے پتر کو وہاں دعا دینی ہے کہ میرا جملہ حق ہوئے تھے، کنجوسی نہیں کرنی، میرا حق رکھنا نہیں، صدقہ 4 سے باندھا۔ کیوں؟ جب تو میرے بچے کو مجلس سے اٹھا کے لے جائے گا اور تو اسے جا کے گا بیٹا ادھر پھٹے گا تو یہاں آئے گا، کیونکہ جنت یہاں ہے۔ شیعہ بچہ تیرے منہ پہ تماچا مار کے گا بکواس نہ کر، اگر جنت یہاں ہے تو حسین کہاں ہے؟ مالک آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو سلامت رکھے، بسم اللہ کرتا ہوں آئے دری جی بسم اللہ چاچا جی، کیونکہ شیعہ بچہ بھی جانتا ہے جنت فروٹ منڈی کا نام نہیں، جنت جگیر حسین کا نام ہے۔ بابا جی مجھے مولا علی کی قسم ہے، میں ایز اے ذاکر مان کی قسم اٹھا کے آپ کے مزہ کے لیے جملہ نہیں کہہ رہا، پائنتن پاک کی قسم سچ مجھے، رات کو میں فیصل آباد کا سفر کر رہا تھا، دوران سفر جب میں موٹر وے پہ تھا نا تب میرے ذہن میں یہ جملہ آیا، کبھی میں نے نہیں پڑھا اور آج پڑھنے لگا ہوں تاکہ بابا جی بیٹھے تصدیق بھی ہو جائے۔ میرے ذہن میں یہ موبائل بھی ریکارڈ کیجیے، میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ بخاری شریف جیسی پاکیزہ کتاب میں جو سب سے سچی کتاب ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کے نزدیک قرآن کے بعد، اس میں لکھا ہے ان الحسن والحسین سجدہ شباب اہل الجنہ۔ میں سوچ رہا تھا کہ رسول کے ایک فرمان میں ہزار علم کے بابا جی خزانے ہوتے ہیں، اور رات کو پھر میرے ذہن میں یہ جملہ آیا ہے، ان میں پڑھ لگا تو باغیر دس لگے کہ میرے ذہن سے ٹھیک آیا ہے، رحمانی القاء تھا یا شیطان مجھے گمراہ کر رہا تھا۔ رات کو میں سوچ کے 15 منٹ کے بعد میں ایک طالب علم سیدوں کا نوکر، میں اس نتیجے میں پہنچا تھا کہ اصل میں رسول کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ حسین جنتیوں کا سردار ہے، دوزخیوں کو کیا پتا 3 شبان کیا ہے۔ مولا آپ کو سلامت کے بابا جی، جو جنتی ہے نا اس کا سردار حسین ہے، اور رسول یہ کہہ رہے تھے کہ جو جنتی ہے نا ان کا سردار حسین ہے۔ اس کا مطلب اگر آپ نے دنیا میں چیک کرنا ہو نا کہ جنتی کون ہے تو اس سے پوچھ تیرا سردار کون ہے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ لو سرکار میں جملہ کہوں اور آپ کو سلام کر کے جاؤں۔ میرے محترم سامعین، حسین وہ ہے جس کی جگ بابا جی میں الف بے پڑھ لگا آخری 2 منٹ تو مہربانی کرا جے میرے نعرہ لے ذرا، الف بے تے سے جیم تے اگے ایتھے بریک لاؤ، یہ تے بریک لاؤ پتر تمہیں رل گئے لے بھی بیٹا میں نے آپ کے سامنے لو بے پڑھی پتر لوکیاں نہیں ہے آز آ کر ان تے لو بے نہیں ہوندی پتر منوں ہوندی بابا جی میں پڑھی نہیں ہوں تھوڑے سامنے بابا جی منوں ہوندی صدقہ سیداں دے جتیاں نہ منوں ہوندی ہے جی لبے لو میں تمہیں سوال دئیے اگے ایک دال دل میں آپ سب بناتے کہ چلو اینی بڑھیا نہیں۔ اچھا الف بے تے سے جیم تے اگے ایک ذرا مسکرا کے اخوان، اچھا یہ ہے نا اسے عربی زبان میں لحن میں تجوید کے قاعدے میں بابا جی ذرا بریک پڑھتے ہیں الحمد ٹھیک اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ پتلا ہی ہے، اسے ہی حلوائی بھی کہتے ہیں، میں ذرا سمجھانے کے لیے اسے ہی کہہ رہا ہوں ورنہ ہے یہ کیا اصل میں یہ ہے الحمد محمد پتلا ہا ہے، لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے ذرا ہا کو ہا کہہ رہا ہوں۔ اچھا جی ہے جیم تے اگے ہے بابا جی تواڈے پتر نے ہے کا استعمال کیا ہے، 2 لفظ پڑھوں گا جو دونوں ہے سے ہیں۔ اچھا میں نے انہوں میں کچھ بھی نہیں کہا تے ککھ بھی نہیں چھڑیا، اور چیک یہ کرنا ہے کہ تسی دعا ہیں ہنو سمجھ دے کیسے ہو۔ بابا جی جرمن کا وفد جب پچھلے سال کربلا آیا تھا تو انہوں نے ایک جغرافیائی آرٹیکل لکھا تھا جس میں انہوں نے 2 فگر لکھے تھے۔ فکر کیا تھے؟ کعبہ اور کربلا میں فرق کیا ہے؟ میں پچھلے سال کراچی میں تھا، مجھے انہوں نے پوچھا مولوی صاحب تو یہ دسو جی کی فرق ہے کعبہ کربلا سے؟ میں پیار نہ فرق دسیا جی اور 1.5 منٹ میں دا دے دے تسی ہمیں نکی جی ہاں کرو تو میں راضی ہاں۔ میں نے کہا فرق کیا ہونا کعبہ کربلا میں؟ بس اتنا ہی یاد رکھو کعبہ باپ کا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے بابا، اس کے بعد میں نے نہیں پڑھنا، اس کے بعد میں اپنے بھائی کو ہمت دینے لگا ہوں۔ کعبہ باپ کا ہے اور کربلا اچھی ہے کربلا، اور کیا فرق ہے؟
ایسا نہ ہو کہ میں بعد میں چلا جاؤں اور آپ بعد میں شاہ جی سے کہیں کہ شاہ جی ویلو نوکر تو ذاکر ویکو کی پڑھ گیا. ایک کتنے لکھا سی جو میں پڑھ رہا ہوں یہ وسائل الشیعہ شیخ حرے عاملی کی کتاب ہے جس میں 40 کے متعلق کربلا کی عزت و عظمت کے متعلق معصومین کی حدیثیں ہیں. اگلا فکرہ میں پڑھنا ہے تو جدا عقیدہ میرے نہ رلے مولانا فرمانا وہ کنیوسی نہ کرے. دوسرا فرق کیا ہے؟ دوسرا فرق یہ ہے ذاکر صاحب جو کعبہ جاتا ہے اس کے پچھلے معاف ہوتے ہیں, جو کربلا جاتا ہے اس کے اگلے معاف. خدا کی قسم آپ کے مولا فرما رہے ہیں, قرآن کی قسم صدقے اللہ اکبر. بسم اللہ کر میں صدقے جاواں تواڈے میرے بچہ سے دعا کرنا اللہ تعالی صحت تندرستی دے او دے مقدمے چوں بری کر دے پروردگار عالم مولا سید سجاد کی نارائن کے صدقے میں جلد از جلد ان کی مشکل کو حل فرمائے. انشاءاللہ جہاد ہے, جہاد کر رہا ہے آپ کا بیٹا مجاہد ہے, مولا پاک طرف آپ اس کی امداد فرمائیں گے اور ضرور فرمائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی صبر دے اور مولا ہم سب کی یہ دعا قبول فرمائے. تو جی سرکار لفظ کہیں پھر کی میں پہلا صدقے جاواں تواڈی کی آباد میں کہہ رہا تھا کہ جو کربلا جاتا ہے اس کے اگلے بھی. اگلا فرق کیا ہے؟ جو احتیاط رکھا ہے جو کعبہ جائے اسے ثواب ہے اور جو کربلا جانے کی صرف نیت ہی کرے. خدا کی قسم یہ لیکن اتنا کریم ہے جناب زہرا کا بیٹا. اور ایک بندہ مجھے اٹھ کے کہتا ہے وہاں پہ مولوی صاحب ایک کعبہ اللہ کا گھر ہے نا, میں کہا ہاں, کربلا حسین کا گھر ہے. اس واسطے سے نا تسی شیعہ کافر میں کی تسی پہندے ہوئے حسین کا گھر اللہ کا گھر تو بڑا ہے تسی ہوں نہیں پہندے. میں کہا ہاں میں بالکل کہہ رہا ہوں اور اگر یہ کافر ہے تو میں سب سے بڑا کافر ہوں. کہتا ہے مولوی صاحب تے پھر شیعہ نہیں گلاں ملنگاں لیاں ہوئے نا, کوئی دلیل دیو ہاں میرا بھی منہ بند ہوئے. میں کہا تیرا کی تیری ستا نسل کا منہ بند ہوئے. کہتا کس طرح؟ میں نے کہا غور سے سن, اگر دلیل غلط ہو ناخن برابر شک ہو میرا قتل معاف. سید شریف فرما ہے میں دلیل دینے لگا ہوں کیسے کربلا کعبے سے بھی افضل ہے. تو یاد رکھیے جس کی زیارت مخلوق کرے اسے کعبہ کہتے ہیں اور جس کی زیارت خالق کرے اسے کربلا کہتے ہیں. مولا آپ کو سلامت, جناب سیدہ آپ کو سلامت. یہ سب سے بڑی دلیل ہے. اللہ آپ کو سلامت. چلو جی اب میں نے کہا تھا دو ہے جی, کیا کہا تھا؟ دو ہے. دو ایک بار سارا بولو جی دو. بسم اللہ جناب سید زادہ آ رہے ہیں, ایک مرتبہ بلند ترین صلوات پڑھ دیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بسم اللہ جناب. لو جی اللہ آپ کو سلامت رکھے. زیادہ سے زیادہ ایک منٹ ٹھیک ہے جی, پڑھنے والے بڑے زیادہ ہو گئے اس واسطے میں ٹائم نہ زیادہ سے زیادہ ایک منٹ پر میں آپ کو سلامت رکھا. ایک مرتبہ سارے مل کے بولی ہم کون سا سبق پڑھ رہے تھے؟ صدقے جاواں دو ایسی ہیں بابا جی سید دادا دو ایسی ہیں الف بے تے علی ہے, اسی ہے میں لطف ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اس لفظ کو ضائع نہیں کریں گے. میں نے کہا فرق کیا کہتا؟ فرق یہ تھا ان انگریزوں نے لکھا کہ ہن ہے دا دھیان رکھیں گے 25 لاکھ حاجی کیسے 25 لاکھ حاجی کعبہ میں تھے, 5 کروڑ حلالی. بادشاہ آپ کو سلامت رکھے. بسم اللہ کرنا, میں بسم اللہ کرنا, مولا آپ کو سلامت رکھے. میں جملہ پھر دہراتا ہوں جی, یہ نہیں کہنا ہے اس تو بعد میں نہیں پڑھنا, سلام کر کے چلنا. 25 لاکھ ہے حاجی کعبہ میں تھے اور چاچا جی 5 کروڑ ہے حلالی کربلا میں تھا. تو مولا دی قسمیں سارے بولے تو پھر سوال ہے. فرق یہ تھا جو 25 لاکھ تھے انہوں نے کھانا خرید کے کھایا تھا. سلامت رکھے سارے بولنا بھائی ہر حلالی بلند آواز سے مل کے بادشاہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. ہوں سونا نعرہ مارا جی, ایک باری ہو رہی کا سونا نعرہ مارا تو میں اٹھ کے چلا جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. جو 25 لاکھ تھے ذرا وہ سیٹنگ کر رہا میرے کو دیکھیے, جو 25 لاکھ تھے چاہتے نہیں میرے کو دیکھا جی, جو 25 لاکھ تھے انہوں نے کھانا خرید کے کھایا اور جو 5 کروڑ